ہم اور آپ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر سال کی طرح یہ والا سال بھی عبادتوں کے ساتھ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ آج کے درس میں کچھ ضروری باتیں جو لہو و لعب کے متعلق ہیں، قرآن میں جن کا ذکر ملتا ہے اور آیت پاک میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم جان لیں کہ لہو و لعب ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، اور آج ہماری زندگی کے اندر وہ کس قدر گھر کر گیا ہے۔ لہو و لعب یہ اردو کا لفظ ہے۔ انگلش میں اگر آسان ورڈ میں کہوں تو اسے انٹرٹینمنٹ کہیں گے، اور اردو میں سیر و تفریح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، یعنی طبیعت کے اندر کچھ تازگی پیدا کرنے کے لیے انسان بسا اوقات کچھ ایسے حرکات کرتا ہے یا ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جس سے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو تو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، موج کرنا یا مزہ کر دینا۔ قرآن میں ذکر ملتا ہے نضر بن حارث کا، ایک شخص تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ الگ الگ کنٹریز میں جب سفر کرتا تھا تو وہاں کے پرانے بادشاہوں کی کہانیاں سنا کرتا لوگوں سے، یا پھر جو کتابیں ملا کرتی تھیں پرانے بادشاہوں کی، اسے خرید کر پڑھ لیتا تھا، اور جب کبھی مکہ یا مدینہ یا مسلمانوں کے پاس جاتا تو پرانے قصے بیان کیا کرتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے۔ آج بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک عجیب سا شوق ہوتا ہے کہ ایسی مسٹیریس اور پراسرار باتیں جو دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کی معلومات اکٹھا کریں گے اور پھر لوگوں تک پہنچائیں گے، حالانکہ وہ معلومات پہنچانے سے نہ عوام کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ ایک چیز ہے، اسی طور پر نضر بن حارث کیا کرتا تھا، لوگوں میں جاتا اور جا کر کے پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیاں، اس میں بہت سارا جھوٹ ہوا کرتا تھا، وہ بیان کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ پرانے بادشاہوں کی غلط کہانیاں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں اور یہی چیز ان کی زندگی میں اثر کر رہی ہے، تو آپ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی باتیں، انٹرٹینمنٹ کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکا سکیں، یعنی ایسا انٹرٹینمنٹ، ایسا سیر و تفریح کہ جو اللہ کے راستے سے دور کر دے وہ حرام ہے۔ اس آیت سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ظاہر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ غلط چیز ہے، لہٰذا ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ اگر تمہیں پرانے واقعات پڑھنا ہی ہے اور معلومات حاصل کرنا ہی ہے تو قرآن کھول کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ دیکھیں کیا قرآن پاک میں کم واقعات ہیں؟ کتنے قصے ہیں قرآن پاک میں؟ اگر ایک سرسری طور پر قرآن کا آپ جائزہ لیں گے، یعنی قرآن کے معنی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، معنی کے تفسیر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اگر 3 حصوں میں بانٹا جائے گا تو علماء کرام فرماتے ہیں ایک پورا کا پورا حصہ انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ آپ کو ہر پارے میں اور ہر سورت میں
حضرت موسیٰ کے واقعات ملیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ملیں گے، حضرت یوسف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، یہاں تک کہ سامری کا واقعہ، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہمیں واقعات سے نصیحت حاصل کرنا ہی ہے اور دلچسپی اگر قصص میں ہے، قصوں میں ہے، تو قرآن کے قصے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کے قصے اگر ہم پڑھنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ وہ واقعات پڑھ بھی لیں گے تو ہمارے دل میں ہدایت کا نور جگمگا اٹھے گا۔ لیکن ہم ایسی کتابچے اور ایسی چیزیں خریدتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں جو گمراہی کے سبب ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اب اس کی تشریح کروں کہ یہ لہو و لعب کیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں کہ بعض لوگ جھوٹے بادشاہوں کی کہانیاں بتاتے، ایک یہ، یا دوسرے طور پر بعض خواتین ہوتی تھیں جو گانا بجانا یا نغمگی کے انداز میں کچھ ایسے اشعار پڑھتی تھیں جو لوگ سن کر خوش ہوا کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو باقاعدہ محفلوں میں بلایا جاتا تھا، وہ آ کر کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے لوگوں کے دل میں ٹھنڈک پہنچے اور وہ ہنسنے لگ جائے، یعنی ہنسی مذاق کی محفل۔ یہ چیزیں پہلے زمانے میں چلی جاتی تھیں اور اب بھی یہ چیزیں باقی ہیں، اور اب تو ایک بڑے لیول پر یہ چیزیں جا چکی ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا طبقہ اس سے جو ہے مصروف ہے اس میں اور لگا ہوا ہے۔ اب اس انٹرٹینمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کھیل کود بھی آتے ہیں جو ہمارے گیمز ہیں، خواہ وہ ویڈیو گیمز ہوں، انٹرنیٹ والے گیمز ہوں، یا پھر ہمارے جسمانی ورک آؤٹ والے گیمز ہوں، وہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اور کچھ ایسی سیر و تفریح کہ الگ الگ جگہوں پر جا کر سفر کرنا، لوگوں کی معلومات اکٹھا کرنا، وہ لوگوں کو بتانا، ولاگنگ جسے کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت آج کل بن گئی ہے، اب یہ مارکیٹ میں زیادہ ٹرینڈ پر چل رہا ہے کہ کالج کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کی ٹکٹ خریدتے ہیں جو 200 400 کے درمیان کھڑے ہو کر کے کچھ ہنسی مذاق گالی گلوچ کی باتیں کرتے، جو سن کر لوگ ہنسنے لگ جاتے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو مہنگے مہنگے ٹکٹ خرید کر کھیل دیکھنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس طرح کے کھیل ہیں۔ گویا کہ کل ملا جلا کر یہ انٹرٹینمنٹ کا جو معاملہ پہلے چھوٹا تھا اب وہ ایک بڑے لیول پر پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس انٹرٹینمنٹ کو اور اس سیر و تفریح کو باقاعدہ فروغ دیا گیا اور سازش کے تحت پورے مسلمانوں تک بلکہ پوری انسانیت تک پہنچایا گیا، تاکہ یہ ان کی فکر اور ان کا شعور اور ان کی سوچنے کی حدیں بند ہو جائیں، اور پھر یہ اگر مصروف رہیں تو صرف اسی کے اندر مصروف رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگوں کی بلند اخلاقی آپ کو نظر آتی تھی آج وہ موجود نہیں، آج کے بچوں میں وہ موجود نہیں۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ ترقی کر رہا ہے، اگر زمانہ ترقی کر رہا ہے تو پھر برائیاں اس قدر زیادہ کیوں ہیں؟ ترقی کا مطلب تو یہ ہوتا کہ انسانیت فائدے میں ہوتی، نہ یہ کہ بچیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہوتی، نہ یہ کہ کسی بچے کے آنکھ کان گردے محفوظ نہیں۔ ہر طرف چوری ڈکیتی بڑھتی جا رہی ہے، عورتوں کی عزت پر بات زیادہ آ رہی ہے، اور ہر طرف برائی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اگر زمانہ ترقی کر رہا ہے تو پھر یہ برائی کیوں آ رہی ہے؟ دراصل یہ ایک چھلاوا ہے جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپ کے سامنے رکھا اور کہا ہے کہ دنیا ترقی کر رہی، لیکن اصل دنیا ترقی نہیں بلکہ نبی سے دور ہو کر وہ برائی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد وہ سب سے بہترین زمانہ ہے جو اس سے ملے اور جو اس سے ملے۔ جو بہتر زمانے تھے وہ تو گزر گئے، اب جوں جوں ہم نبی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم برائی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور آج موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں تک یہ چیزیں پہنچائی گئیں کہ آج آپ کے بچے پوری رات
موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے گزار نہیں دیتے؟ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے کچھ اور حالات تھے، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، کچھ چیزیں سیکھتے تھے۔ اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ رمضان کا ایک خاص مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ٹاسک جو ان کو اور دنوں میں کمپلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں وہ رمضان المبارک میں وہ کر لیتے، کیونکہ گھر کی طرف سے بھی آزادی ہوتی کہ روزہ رکھ لیا، بڑا کام کر لیا، اور پوری رات گیم کھیلنے میں چلی گئی۔ اللہ اکبر! یہ چیزیں یہودیوں کے ذریعے سے ہمارے اندر پہنچائی گئی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بسا اوقات ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ کون ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور ہم انجانے میں ان کی سازشوں کا شکار بن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج یہی حال ہے، پورا عرب کنٹری آپ اٹھا دیکھ لیں، ان کی نیوز دیکھ لیں، وہاں کے اخبار دیکھ لیں۔ ایک وقت میں عرب وہ تھے کہ جو دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا کرتے تھے، ہر طرف ان کے اخلاق کے سکے لوگوں میں بٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ عرب ہی تو تھے جو ہندوستان آئے تو ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہندوستان آنا ہوا ہے۔ آج بھی کیرلا کی سرزمین پر دیکھیں، حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے۔ ہاں اگرچہ اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا تابعی، لیکن بزرگان دین کا آنا ثابت ہے، اور وہ لوگ سیر و تفریح کے لیے، تجارت کے غرض سے جس ملک میں بھی گئے، وہاں پر لوگوں نے ان کے اخلاق دیکھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کی عادتیں تھیں کہ جہاں جاتے اسلام کا پرچم لہراتے تھے۔ لیکن آج ہم اتنے 100 کروڑ ہونے کے باوجود ہم اپنے پڑوس میں کسی کی زندگی سدھار نہیں سکتے۔ ارے پڑوس تو دور کی بات، ہم اپنے ماں باپ یا اپنے بچوں کی زندگی میں جو برائیاں ہیں اس کو دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے جو چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے باہر آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ہمارے استاد جب روزہ رکھا کرتے تو اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا جب روزہ رکھو تو روزہ جو ہے وہ نہ کھانا نہ پینا اور جمع نہ کرنے کا نام ہے شام تک۔ کہتے تھے کہ جہاں تم اس چیز کا روزہ رکھتے ہو، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ کا بھی روزہ رکھا کرو، انٹرنیٹ کا بھی روزہ رکھو، یعنی سحری کے وقت جو تمہارا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو اپنے نفس پر قابو رکھو کہ جب تک افطار نہیں ہوگی میں انٹرنیٹ آن نہیں کروں گا۔ یہ چیز کتنی مشکل ہو گئی ہے، اگر آج ہمارے پاس فون نہ ہو، موبائل نہ ہو، ہماری بے چینی بڑھ جائے گی، بے قراری بڑھ جائے گی۔ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور اچھائیاں ضرور ہیں، آپ کے مالی اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اچھائیاں اس میں ضرور ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کے اندر برائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اچھائیوں کے لیے برائیوں کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ بہرحال انٹرٹینمنٹ کے تعلق سے میں باتیں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے۔ بزرگان دین کی زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کون سے انٹرٹینمنٹ جائز ہیں اور کون سے کھیل کود ہم کر سکتے، اس کی طرف ہمارا رجحان بالکل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، 3 طرح کے کھیل کود کیا کرو، 3 طرح کے گیمز کھیلا کرو، نہ یہ کہ جائز بلکہ اس کی ترغیب دی گئی کہ کھیلا کرو، اچھا ہے۔ پہلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا یہ کہ تم تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا جسے کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اس کی نئی نئی شکلیں آ چکی ہیں، اگر میں اسے کہوں تو پھر لوگ الزام لگائیں گے۔ بہرحال تو تیر اندازی چلانا یہ بہت اچھی چیز ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ، آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پر سوار ہونا، ہارس رائڈنگ جسے کہتے ہیں، یہ سکھاؤ۔ تیسری چیز فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ، پانی میں تیرنا سکھاؤ۔ کہا کہ یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ کھیلنا جائز بھی ہے، سیکھنا جائز بھی ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہتر چیزیں ہیں۔ اور یقیناً آج پورا مغربی ممالک جو ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہ معاشرہ، پورا مغربی معاشرہ، وہ ان 3 چیزوں کو کثرت سے سیکھ رہا ہے۔ حالانکہ آج بائک کا زمانہ ہے، کار کا زمانہ ہے، ٹرین کا، پلین کا زمانہ ہے، اس کے باوجود جہاں سیر و تفریح اور صحت کی بات آتی ہے، بڑے بڑے انگریز اور پڑھے لکھے لوگ ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن آج ہم
اس سے مفقود ہو گئے، اس سے دور ہو گئے۔ تیر اندازی کرنا وہ بھی چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، سوئمنگ وہ بھی ختم ہو گئی، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ سوئمنگ کا جاننے والا، تیراکی کا جاننے والا اتنی پھرتی والا ہوتا ہے کہ اگر پورے گھر میں آگ لگ جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اتنی پھرتی اس کے اندر موجود ہوتی۔ اور آج ہمارے اندر نہ پھرتی ہے نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ساری چیزیں دھیرے دھیرے، سارے گیمز جو ہیں ہمارے موبائل کے اندر آ گئے، اور یہ جو جسمانی کھیل تھے وہ سب کے سب ختم ہوتے چلے گئے، اور اب ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں۔ ہاں اگر ہمارے اندر کوئی طاقت ہے تو صرف ایمانی طاقت باقی رہ گئی۔ میں پوری مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، نہ یہ کہ صرف ہندوستان کی۔ آپ دیکھ لیں عرب کے لوگوں کا کیا حال ہے، آج کثرت سے وہاں پر صرف کھیل کود پایا جاتا ہے۔ عربی لڑکے، ان کے ویڈیوز موجود ہیں انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں، ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ پرینک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا تو کھائیں گے، عیش کریں گے اور رہیں گے۔ نہ تعلیم کی طرف توجہ ہے، نہ اخلاق کی طرف توجہ، نہ دنیا کی فلاح و بہبودگی کی طرف، صرف اور صرف کھانا، کھیلنا اور عیاشی میں مست ہونا۔ کیا ابھی کچھ مہینوں پہلے آپ نے وہ ورلڈ کپ نہیں دیکھا؟ فٹ بال کا ورلڈ کپ منعقد کیا گیا قطر کے اندر، ہزاروں کروڑ روپیہ اس میں خرچ کیا گیا، 10 سال سے اس کی تیاری کی گئی، اور جو اس میں ایک ایک میچ جیت گیا اس کو مہنگی مہنگی 8-8 کروڑ کی کاریں گفٹ کی گئیں۔ آخر اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ اگر تم کھیل کھیلو گے اور اس میں جیت جاؤ گے، معمولی سا کھیل تو ہے، اور اس کے لیے 8 کروڑ کی کاریں انہیں گفٹ کی جا رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالر دیے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ کامیابی اصل ہے تو یہی ہے، اور سارے بچوں اور نوجوانوں کے دماغ میں یہ آ جائے کہ اگر ہمیں یہ مقام پانا ہے تو ہمیں کھیل کود میں جانا ہوگا۔ سارے لوگوں کی توجہ کھیل پر رکھ دی گئی اور لوگوں کو کھیل کی طرف کھینچا گیا۔ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ کیا آپ نے دیکھا یہودی لوگ سنیما گھر میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ اسی طرح موبائل میں مصروف ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کھیل مسلم معاشرے میں زیادہ مشہور ہیں وہ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں؟ کئی گیمز تو اسرائیل میں بین ہیں جو وہاں کے بچے کھیل نہیں سکتے۔ اگر ان کی پاپولیشن 80 لاکھ ہے، اگر 80 لاکھ اگر ان کی آبادی ہے، تو میں نے جہاں تک میری معلومات کے مطابق ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو فوجی ٹریننگ لیے ہوئے، ان کو فوجی ٹریننگ دی گئی۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے مسلم کنٹریز میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو فوجی ٹریننگ ہے۔ ارے فوجی ٹریننگ تو دور کی بات، تلوار پکڑنے کا ڈھنگ تک نہیں، سب ختم ہو گیا۔ ہاں بائک رائڈنگ یا کار گھمانا، اٹھا کر پلٹ دینا، یہ چیزیں ہیں تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ نہ تعلیم کی طرف نہ ترقی کی طرف، بلکہ ایسی چیزوں میں ہمیں ڈال دیا گیا کہ ہمارے شعور کی جو نس ہے وہ بند ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج وہ کھلم کھلا مسجد اقصیٰ پر حملہ کر رہے ہیں، اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کو انہوں نے اور اس کے آس پاس کے کنٹریز کو انہوں نے اور وہاں کے شاہان کو کسی نہ کسی چیز میں مصروف کر دیا، یا تو کھیل کود میں، یا عورت کے نشے میں، یا دولت کے نشے میں، یا پھر کسی اور چیز میں۔ غرض اندر سے ان کے دل کو مار دیا ہے، ایمان کی حرارت کو کم کر دیا۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا عرب کے حالات کو دیکھ کر، کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ شیطان کی پلاننگ ہے جو اصل یہودی کرتے ہیں، کہ عرب تو وہ ہیں جو بھوکے رہ کر کئی ایسی جنگیں ہیں جو یہ لڑ کر فتح یاب ہو چکے ہیں اسلام کے نام پر، لہٰذا ان کے دلوں سے حضور کی محبت اور ایمان کی حرارت کم کر دو۔ اگر یہ چیز کم ہو گئی تو پھر دیکھنا یہ دنیا میں صرف پیچھے رہ جائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کہا تھا کہ دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یعنی عرب والوں کو ایسے خیالات دے دو جو امریکہ کے ہیں، یورپ کے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے ہیں، اور ان کے اندر سے اسلام کا جو تشخص ہے وہ ختم کر دو۔ آج وہی ہے، آپ کو بظاہر تو نظر آئے گا کہ وہ جبہ پہنے یا برقع پہنے ہیں، لیکن ان کے اندر سے ایمان کم ہو گیا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے ان کے بعض دوست ایسے ہیں جن کے بچے آ کر ماں باپ سے یہ پوچھتے ہیں، عرب میں، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، آ کر پوچھتے ہیں ابا پوری زندگی آسٹریلیا میں گزری، وہیں پر پڑھے بڑے ہوئے، آئے آ کر کے پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ابا یہ محمد کون تھے؟
یہ محمد کون تھے؟ ان کا نام بار بار سنتے ہیں۔ ہم ایسی زندگی کا کیا کریں، ایسی اولاد کا کیا کریں جو ایک وقت میں آ کر ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ محمد کون ہے؟ اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں، جن کی بدولت آج ہم راہ راست پر ہیں، حق پر ہیں۔ اللہ نے ہمارے درمیان جس نبی کو بھیج کر احسان فرمایا، اگر وہ ان کی اہمیت ختم ہو گئی اور ان کا نام تک ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر یہ امت جینے کی مستحق نہیں ہے۔ امام مالک نے کیا فرمایا تھا؟ امام مالک نے فرمایا تھا کہ اگر نبی کی ذات پر حملہ ہو اور امت جواب نہ دے سکے تو اسے دھنس جانا بہتر ہے، میں دعا کروں گا کہ وہ امت دھنس جائے۔ یہ تو جواب دینے کی بات ہے، اور یہاں تو وہ لوگ ہیں کہ جو پوچھ رہے ہیں کہ محمد کون تھے۔ یقیناً ہمارے بچے اور ہمارا مسلم معاشرہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل میں بالکل پھنس چکا ہے، اور ماڈرنائز کرتے کرتے ہم اپنے بچوں کو اس قدر ہلاکت میں ڈال چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ انہیں دین کی طرف پلٹ آنے کے لیے کہیے، انہیں دین کی طرف لائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر لائیے، اور پھر دیکھیے کہ یہ بچے جب کامیاب ہوتے ہیں تو کیسے اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ ہاں، اگر انٹرٹینمنٹ کی بات ہے، سیر و تفریح کی بات ہے، تو کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسلام میں جائز بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ جہاں تک مذاق کی بات ہے، آج بہت سارے لوگ اسٹینڈ اپ کمیڈین کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچہ کرتے ہیں، 500، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ کا ٹکٹ خریدتے ہیں، اور جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گالی گلوچ سن کر آ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں مذاق کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اس طرح کا مزاح کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عمران سے غالباً یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑھیا آئی حضور کے پاس، اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جا سکوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، نمازیں ادا کرتی ہوں، جو کچھ شریعت کے احکام ہیں عمل کرتی ہوں، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ رسول پاک نے اگر فرما دیا کہ جنت میں جو جائے گا تو وہ یقیناً جائے گا، اور جس کے متعلق فرما دیا کہ نہیں جائے گا وہ کبھی نہیں جائے گا۔ تو وہ بڑھیا کہتی لجاجت کے ساتھ، حضور اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ رسول پاک مسکرائے اور ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا کہ بڑھیا نہیں جائے گی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو نہیں جائے گی۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی وہ آیت رسول پاک نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو سب کو سب جوان کر کے داخل فرمائے گا، سب کو جوان فرما کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، لہٰذا بڑھیا تو اس وقت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوگی۔ رسول پاک سے مزاح ثابت ہے، ایسا مزاح ہمارے درمیان کیوں نہیں ہوتا؟ جب بھی ہماری زبان سے کوئی بات کھلتی ہے کسی نہ کسی کا دل ٹوٹتا، کسی کو گالی دے کر بات کرنا، کسی کو ستانا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کی عادت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غمگین ہوتے یا کبیدہ خاطر ہوتے، حزن و ملال آپ پر چھایا ہوتا کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو صحابہ کرام اس صحابی کو لے کر آیا کرتے تھے۔ ان کو جیسے ہی رسول پاک دیکھتے حضور کے چہرے پر تبسم آ جایا کرتا، مسکرا اٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کی عادتیں کیا تھیں، روایات میں ملتا ہے کہ وہ مارکیٹ جاتے تھے بازار میں، اور سب سے اچھے والے جو فروٹ ہوا کرتے، مہنگے مہنگے فروٹ، وہ خرید لیتے اور لا کر کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پر پیش کر دیتے۔ کہتے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فروٹ لے لیتے، پھل صحابہ میں تقسیم کرتے، خود کھا لیتے، ان کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ جب سب کچھ فروٹ ختم ہو جاتا تھا تو وہ صحابی کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ، پیسے دیجیے، پیسے دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ارے ابھی تو تم نذرانہ لے کر کے آئے تھے، پھر یہ پیسے کس بات کے؟ تو کہتے یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے، میرے پاس کہاں اتنے پیسے کہ میں خرید سکوں۔ بازار گیا تھا، میں نے دیکھا سب سے اچھی قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ کوئی اور کھائے، اس سے اچھا میرا نبی کھائے، میں جا کر خرید لایا، میں ادھار لے کر کے آیا ہوں، پیسے تو میرے پاس بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے
اور اپنی جانب سے رقم ادا کرتے اور فرماتے جاؤ اسے ادا کر دو۔ اس طرح کا مزاح ہمارے درمیان کیوں نہیں؟ اور کل جو آپ نے میدان بدر کا جو واقعہ میں سماعت کیا، جو صحابی تھے انہوں نے تو بدلے کی بات کی تھی، بڑا لطیف واقعہ ہے اور بڑا پیارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے اور اس میں ان کا پیٹ آگے نکل کے آ گیا تھا، وہ تھوڑا آگے کھڑے تھے، آپ نے چھڑی سے ان کے پیٹ پر ہلکا سا مار کر کے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ اب اسلام میں ایسا سسٹم ہے، قرآن اللہ میں اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اسلام میں بدلہ جو ہے فرض کیا گیا، یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو بدلہ لینا، بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اسلامی حکومت ہو تو۔ اس صحابی نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے، میرے پیٹ پر مارا ہے، میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ کہا کیا بدلہ ہے؟ کہا کہ آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پر ہلکا سا مارا ہے، میں بھی آپ کے پیٹ پر قریب آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنا جبہ اٹھایا، وہ صحابی قریب گئے اور بدلہ لینے کے بجائے حضور کے پیٹ کو بوسہ دے کر کے واپس آ گئے اور کہا کہاں میری یہ قسمت، کب مجھے یہ موقع ملتا کہ حضور پاک سے میں قریب ہو جاتا اور جہنم سے آزاد ہو جاتا۔ تو یہ سیر و تفریح ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے؟ ایسی سیر و تفریح کیوں نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کی طبیعت میں اور اچھائی آ جائے اور بہتری آ جائے اور اچھائی کی طرف ہم آگے چلے جائیں؟ ہم ایسی سیر و تفریح کی طرف جاتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں یا تضیع اوقات ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتے ہیں۔ خاص طور پر میں کہوں گا نوجوانوں سے کہ رمضان المبارک میں ایسے کھیل اور ایسے گیم سے بچو جو تمہیں راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر ایسے گیمز کھیلتے رہنا کہ جس میں بہت ساری حرام کاریاں آ جاتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں، ایک سب سے زیادہ کھیل جو یہاں پر پایا جا رہا ہے ہندوستان میں وہ ہے سود کا کھیل، بیٹنگ لگانا۔ آج بہت زیادہ کثرت سے اس کے ایڈورٹائز بھی آ رہے ہیں اور نوجوان اس میں تھوڑی سی رقم کے لیے بہت دیوانے ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے کھیل ہیں کہ ٹیم بناؤ، کچھ ایسے کھیل ہیں کہ یہ چیزیں کرو، یہ پتے کھیلو، یہ کرو، اور تمہیں جو ہے بڑی بڑی کاریں جو ہیں گفٹ کی جائیں گی، لاکھوں کروڑ روپے آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں کئی مہینوں پہلے کوئی ایک شخص کچھ کروڑ روپے جیتا ہوگا، اس کی بات لے کر ہزاروں کروڑوں لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور وہ لوگ اس میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں سود بڑا سخت جرم ہے، اسلام میں بڑا سخت جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے متعلق اور جوے کے متعلق، یہ انہی دونوں چیزوں میں سے آتے ہیں گیمز، فرمایا کہ جب وہ بندہ جو سود کھاتا ہے یا جوا کھیلتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس طرح ہے گویا کہ اس نے پانی سے وضو نہیں کیا بلکہ خنزیر کے خون سے وضو کر کے آ رہا، اور جیسے ہی وہ مسجد میں قدم رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مسجد سے باہر چلا جائے کہ اتنا بڑا گنہگار مسجد کے اندر آ گیا۔ اور آج یہ فیشن کے طور پر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دی گئیں، ہر آپ کو دوسرا چوتھا نوجوان ملے گا جو اس میں سائن ان کیا ہوگا اور اس طرح کے پیسے وہ کچھ نہ کچھ تو کما چکا ہوگا کہ میں کچھ کھیلوں اور پیسے کما لوں، کچھ کھیلوں اور پیسے کما لوں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو خالی بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم تو گیم کھیل رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ پیسہ آنا یہ بڑی بات نہیں، لیکن حلال طریقے سے آنا یہ بڑی بات ہے، اور ایک بار جب حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں آ جاتا ہے پھر نہ ہمیں قرآن میں لذت ملتی ہے، نہ پھر ہمیں نماز میں لذت ملتی ہے، نہ ہمارے اندر روحانیت باقی رہتی، پھر ہمارا دل برائی کی طرف گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج گانے سن کر کے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں لیکن قرآن سن کر کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، قوالی سن کر کے ہم مست ہو جاتے ہیں لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہوں اور جہنم کے واقعات قرآن میں چل رہے ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائے اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے؟ ہم سب کی عمریں 20 سال 40 سال 50 سال ہو گئیں، کبھی زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ قرآن جو ایسا اثردار ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر مسلمان ہوئے، بڑے بڑے کبار صحابہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے قرآن سن کر کے مسلمان ہوئے، آج وہ قرآن 5 وقت نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے اور 3 وقت تو سنائی دے رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے دل میں اثر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے انٹرٹینمنٹ اور ایسے کھیلوں کو اور ایسی کمائی کو ذریعہ معاش بنا لیا
کہ جو ہمارے پیٹ میں حرام لقمے کے طور پر چلے گئے اور روحانیت ختم ہو گئی، اب ہم قرآن سنتے بھی ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے کھیلوں سے دور رہو، خاص طور پر رمضان المبارک میں نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ایسے کھیلوں سے دور رہو اور چھوڑ دو۔ جتنا تم یہ کھیلتے چلے جاؤ گے یہودی طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی اور ہمارا کردار مرتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر کھیلنا ہی ہے تو سیر و تفریح کے لیے جو حدیث میں جس کی ترغیب دی گئی کہ ہم تیر اندازی بھی کر سکتے ہیں، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، گھڑ سواری بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کے کھیل کہ جس سے ہمارے بدن کو نشو و نما ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ چیزیں سیکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی سازشوں سے ہم سب کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے صحیح طور پر ہمیں عبادتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے دوران ہم سے جو کچھ غلطیاں قصداً سہون ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور آنے والے روزوں کو صحیح طور پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔